ایک تو وہ تعلقات ہیں جو میرے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، ایک وہ تعلقات ہیں جو گھر میں میاں بیوی کے ساتھ ہیں۔ وہ اگر بجٹ جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہوگا، اور تو خاوند بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہوگا اور بیوی شوگر کے مریض ہوگی، تو یہ تو ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ گند بلا بھی مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو خوراک بھی اچھی دی ہے، میرے گھر میں بھی تعلقات اچھے ہیں اور میرے محلے میں بھی تعلقات اچھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ اور آج کا پروگرام ہے کہ موسم کے لحاظ سے کچن گارڈننگ کے بارے میں، اور ہم نے زحمت دی ہے جناب ڈاکٹر بشار سلیم صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ آنے والے موسم کے اندر، جسے ہم ونٹر ویجیٹیبلز کہتے ہیں، اس کو ہم اپنے گھروں میں کیسے لگاتے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بزرگ سے کسی آدمی نے یہ سوال پوچھا کہ عقل مند اور بے وقوف میں کیا فرق ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر فرق کیا ہے؟ اس نے کہا عقل مند آدمی وہ کہلاتا ہے جو وقت پر فیصلہ کر لے، اور بے وقوف آدمی وہ کہلایا جاتا ہے جو وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا محکمہ زراعت بھی اور ہمارا کسان بھی یہ وقت کی طرف اس کا دھیان ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اب اس موسم میں، آنے والے وہ موسم میں نے کیا کیا لگانا ہے، کس طرح گھر میں خوشحالی ہو سکتی ہے، کس طرح ملک میں خوشحالی ہو سکتی ہے۔ اب آج کے دن کچن گارڈننگ کے بارے میں، آج کے دن میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ، کہ آج میں اپنے گھر کے باہر سبزی کی دکان پر گیا اور وہاں میں نے ریٹس کا پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ گاجر 120 روپے، گوبھی 160 روپے، شلجم 150 روپے، میتھی 200 روپے کلو، شملہ مرچ 300 روپے کلو، آلو 110 روپے کلو، پیاز 100 روپے کلو، ٹماٹر 120 روپے اور پالک 60 روپے کلو۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے سامعین آپ کو مجھ سے زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم جب کچن گارڈننگ کے بارے میں پروگرام تھا تو جتنی ویورشپ اور جتنے کومنٹس اور جتنی دعائیں سامعین نے آپ کو زیادہ دی ہیں، تھوڑا سا حصہ مجھے بھی مل گیا، تو اس لیے میں خاص طور پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں میں نے خریدی ہیں اپنے حلال پیسوں سے۔ اب مجھے آپ کوئی گارنٹی دیں گے کہ یہ چیزیں جو میں نے دکان سے خریدی ہیں، کون کون سی چیز کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے حالانکہ میں نے پیسے پورے دیے؟ بہت شکریہ جناب حافظ وسیع محمد خان صاحب۔ مجھے 1 سال پہلے کا وہ پروگرام یاد آیا، تو اس پروگرام کے جو ہمیں رد عمل نظر آیا، جو ہمیں لوگوں نے رابطہ کیا اور جتنا لوگوں نے اس کو دیکھا، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پنجاب محکمہ زراعت توسیع کے ذریعے اور محکمہ زراعت ہارٹیکلچر ایکسٹینشن کے ذریعے یہ کاشتکاروں کو سبسڈی پر، یعنی بہت ہی کم نرخوں فی پیکٹ یہ دیتی ہے 150 روپے۔ اور یہ بھی محکمہ زراعت کا ایک دوسرا ونگ ہے، فلوریکلچر ڈائریکٹوریٹ، یہ بھی 150 روپے کا پیکٹ دیتی ہے۔ آپ یقین مانیں اس پروگرام کی اتنا زیادہ وہ مقبول عام ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں کود آیا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اس طرح کے پیکٹ ذرا زیادہ خوبصورت پیکنگ میں، تھوڑا ظاہر ہے ریٹ ان کا گورنمنٹ والا تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اب پرائیویٹ سیکٹر بھی اس میں آ گیا ہے۔ تمام خواتین و حضرات کو یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ کمی جو ہے کسی حد تک پوری ہو رہی ہے۔ اب پرائیویٹ سیکٹر بھی چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے اس میں ڈال کے پھر یہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں، قیمت بھی بڑی مناسب ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات میں نے دیکھی کہ اب صوبہ سرحد میں KPK میں گومل یونیورسٹی نے، ایگریکلچر یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان نے، انہوں نے کچن گارڈننگ پہ کام شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح میں توقع کرتا ہوں کہ دوسرے صوبے
اور دوسرے علاقہ جات جو ملک کے ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح کا کام ہوگا. تو بہرحال پنجاب اس میں لیڈ کرتا ہے الحمدللہ. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے رسپونڈ کیا اور بہت اچھے طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی اس میں رسپونڈ کیا. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے. سوال سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی بات کی طرف. آپ نے بڑی پیاری بات کہی. اتنے کومنٹس مجھے کبھی کسی پروگرام میں وصول نہیں ہوئے، اتنی دعائیں مجھے کبھی وصول نہیں ہوئیں، اور خاص طور پر وہ پڑھی لکھی خواتین جو اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ان کو مسئلہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل اور بجلی کے بل کے بعد کوئی چیز بچتی نہیں ہے کہ وہ اپنی خوراک پر زیادہ خرچ کر سکیں. میرا سوال اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو انٹرسٹ کیا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ پبلک کی رہنمائی کے لیے یہاں پر بغیر کسی لالچ کے یہاں موجود ہوتے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محکمہ زراعت کے اندر ہم جو ایگریکلچر گریجویٹس ہیں، ہماری تربیت اس قسم کی ہوئی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں، اور خلق خدا جو دعائیں دے گی اس کے نتیجے کے اندر فائدہ ہمیں ہوگا. مثلا یہ آگے جانے سے پہلے جو میرا سوال ہے، یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروگرام کیا ہے اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت 5 ورائٹیز گندم کی ایسی ہیں جس کے اندر آئرن بھی زیادہ ہے اور زنک بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اکبر 19، عروج، دلکش، سبانی اور MH اگر میں یہ آٹا خرید کر کھاؤں تو میرے گھر والوں کو، میرے بزرگوں کو اور میری بیگم کو اور میرے بچوں کو یہ آئرن کے کیپسول اور زنک کے کیپسول یا سرویکس جی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں اب اپنے سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سبزیاں بازار سے خریدی. اگر بازار میں یہ چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں تو کیا بینیفٹ ہے کہ اگر ہمارے گھر کی خواتین اپنے گھر کے اندر آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ کے دیے ہوئے بیج سے اگر وہ سبزیاں اگائیں تو ان دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ جی حافظ صاحب، آپ نے سوال تو شروع میں ہی کر دیا تھا، لیکن اصل میں مجھے اتنی خوشی تھی پچھلے پروگرام کی اور رسپانس کی تو میں نے دوسری طرف چلا گیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ ہمارے ہاں جتنی بھی سبزیاں اس وقت ان کا 90% شہر کے گرد و نواح، جس کو پیری اربن ایریا کہتے ہیں، وہاں پہ کاشت ہوتی ہیں. اور وہاں پہ انڈسٹری کا جتنا بھی گندا پانی ہے وہ سب کا سب، اب میں کہوں گا کہ دریاؤں میں بھی اور نہروں میں بھی کئی جگہ پہ یہ داخل ہو رہا ہے. تو یہ سبزیاں جن میں آپ 4 چیزوں کی آپ قطعاً گارنٹی نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں پیسٹیسائڈ پتہ نہیں کتنی استعمال ہوئی ہیں، کتنی دفعہ ہوئی ہیں، اور ہارویسٹ کرنے سے کتنی دیر پہلے استعمال ہوئی ہیں، ان کے اثرات کیا اس سبزی میں ہیں یا نہیں ہیں. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو پتوں والی سبزیاں خاص طور پہ اور جو گندے پانی والی سبزیاں، اس میں ایکولائی بیکٹیریا بہت ہوتا ہے، اور 70% سے زیادہ پیٹ کی بیماریاں ایکولائی کی وجہ سے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں ایشو ہے. تو اس سبزی میں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ آپ کی یہ سبزی کس پانی سے دھوئی گئی ہے. دنیا کا جو بین الاقوامی معیار ہے، کم از کم پینے والے پانی سے آپ کو دھونی چاہیے، جو پینے کے قابل پانی ہو اسی سے سبزیاں دھوئیں. تو ہمارے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بندہ کس سے، وہ کھالے کے پانی سے دھو رہا ہے یا کہیں سے دھو رہا ہے. تو ایکولائی ہے بہت. پھر بہت سارے جو مسائل ہیں، فنگل ڈیزیزز ہیں، وہ فنگس اگر کہیں لگ گئی ہے یا کسی پتوں والی سبزی میں یا عام طور پہ گوبھی میں، ایون یہ کیرٹ جو ہے، گاجر ہے، ان میں لگ گئی ہے، تو آپ پیسے بھی بھریں گے، بجٹ بھی آپ کا گھر اور ڈسٹرب ہوگا، اور آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ پوری ہیلدی سبزی ہے یہ نہیں. میں آپ کے فکرے کو پورا کر دوں اگر آپ اجازت دیں کہ آپ پیسے بھی دیں گے اور آپ کو یقین بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ جانے انجانے میں کچھ بیماریاں بھی خرید لیں گے. بالکل ایسا ہی حافظ صاحب. یہ میں آپ کو بتاؤں کنفرم بات ہے. یہ پالک ہے، میتھی ہے، یہ تو خاص طور پہ ان میں ایکولائی بہت ہوتا ہے گندے پانی کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جتنی بھی یہ سنڈیاں بہت آتی ہیں، چونکہ یہ گوبھی وغیرہ میں یا بروکلی میں، تو اس پہ بے شمار سپرے ہوتے ہیں، لوگ اندھا دھند سپرے کرتے ہیں. اب جو بیچنے والا ہے اس کو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سنڈی تو نہیں ہے. اگر سنڈی ہوگی تو کوئی گاہک نہیں لے گا. زہر اس کے اندر بے شک وہ نظر تو نہیں آ رہی، تو وہ لوگ لے جاتے ہیں.
تو اس لیے ہم نے یہ حافظ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے کچن گارڈننگ کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اب یہ آپ دیکھیں یہ شغل نہیں ہے، اب یہ مشغلہ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی کہ ہر بندہ اپنے گھر میں سبزی لگائے، ہر ذمہ دار اپنے ڈیرے پہ 5-10 مرلے سبزی لگائے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایک دو خاندانوں کی دشمنی ختم ہو گئی سی، ایک خاندان نے سبزی لگائی اور اس نے ٹوکری میں پیش کی دوسرے کو، کسی پڑھے لکھے فرد کو یا انڈیویجول کو، تو ان کی مدتوں کی لڑائی ختم ہو گئی۔ تو اتنا بڑا یہ کام ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء بھی، اولیاء بھی، بزرگان بھی، پڑھے لکھے سائنسدان سب لوگ کہتے ہیں، ان کے فرمودات ہیں کہ صاف ستھری بیماریوں سے پاک، اور آپ کو پتہ ہے کہ صفائی میں خدائی ہے۔ آپ کی سبزی صاف ستھری ہوگی، نیٹ اینڈ کلین ہوگی، پانی صاف ستھرا ہوگا اور تازہ ہوگی، تو آپ کو اس کے فوائد جو ہیں وہ 2 چند بلکہ میں کہتا ہوں 4 گنا زیادہ فوائد ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات کو بتایا ہے۔ میرے ذہن میں جو پچھلی مرتبہ کے جو کومنٹس ہیں اس میں خاص طور پر سندھ، بلوچستان اور KPK والے، ان لوگوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ یہ پنجاب کی گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو مجھے یہ اچھا لگا کہ یہ امپیکٹ ہوا ہے کہ اب KPK میں شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کل کو سندھ میں بھی ہو، بلوچستان میں بھی ہو۔ لیکن میں جو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا بیج مانگنے والی خاتون وہ اس کا تعلق پنجاب سے تھا یا کراچی سے تھا یا بلوچستان سے تھا، آپ نے یہ بغیر کسی حساب کتاب کے آپ نے ان سب لوگوں کو بیج اسی ریٹ پر دیا جو گورنمنٹ سبسیڈائز ریٹ اناؤنس کرتی ہے۔ تو ایک تو میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ میں اس کو اس بنا پر دیکھتا ہوں کہ مہنگائی کا جو عالم ہے اس کے اندر ایک تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے یہ اس قیمت پر سبزی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے گھر پر لگائی تو یہ سارے کے سارے پیسے جو مائیں اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہیں وہ ان بچوں کی کسی اور ضروریات کے اوپر خرچ کرے گی۔ خامند بھی خوش ہوگا اس لیے کہ اس کو کچھ کشن ملے گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ اگر میرے گھر سبزی ہو گئی ہے اور میں ساتھ والے گھر کے اندر کچھ سبزی کو بانٹتا ہوں تو جب وہ لگائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور تیسری چیز جو مجھے امپورٹنٹ نظر آتی ہے اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جب خواتین اس مٹی کے اندر اور سبزی کے اندر انوالو ہوتی ہیں تو بچے خوشی خوشی آٹومیٹیکلی انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بچوں میں امیونٹی کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ جو ہر بات پر الرجی اور ہر بات پر بیماری وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آج ہم ایک نیک کام دوبارہ کر رہے ہیں وہ یہ نیک کام ہے کہ میری جو پاکستان کی خواتین ہیں اگر وہ اپنے گھروں کے اندر یہ لگاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں کشن ملے گا، بچوں کی صحت اچھی ہوگی، ان کی اپنی صحت بھی اچھی ہوگی، اور ساتھ والے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے دوستی بھی ہوگی۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس مرتبہ کون کون سے بیج ہیں جو 150 روپے کے اندر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ پیکٹس میں ڈالے ہیں اور کس طریقے سے خواتین نے اپنے گملوں میں لگانا ہے؟ جی حافظ صاحب، سب سے پہلے تو میں اس دفعہ یہ بتانا چاہوں گا کہ 10 فائدے ایسے ہیں جو فوری طور پر سبزی کھانے سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے بقول جس طرح آپ بھی فرما رہے تھے تو یہ لٹریچر میں بھی لکھا ہوا ہے، قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فائبر جو آپ اسبگول کی شکل میں یا مختلف شکلوں میں لیتے ہیں تو سبزیوں سے فائبر بہت آ جاتا ہے، قبض سے نجات ملتی ہے۔ یس بے شک ایسے ہی ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ بہت بڑا ہارٹ ڈیزیز ہے، شوگر پیشنٹ ہے، کینسر سے بہت ساری ایسی سبزیاں ثابت ہو چکی ہیں، مثلا جس میں نام لینا ضرور پسند کروں گا، بروکلی۔ یہ گوبھی کی ہی قسم ہے، یہ گرین کلر کی ہوتی ہے۔ ابھی تک تو لوگ یہاں بطور فیشن ہی کھاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنا لینا چاہیے۔ کینسر کے خلاف اس میں بہت زیادہ
ایسے کمپاؤنڈ ہیں جس سے کینسر سے نجات ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم یہ ہلدی اور اس طرح کے مسالہ جات بہت کھاتے ہیں. پہلے بھی ہم میں کافی امیونٹی ہے، لیکن یہ بروکلی جو ہے فریش کھائیں تو اس سے بھی بہت زیادہ. اس کے علاوہ سر اس میں بہت بہت زیادہ جو آنکھوں کی بینائی ہے، خاص طور پہ آپ گاجر کھائیں تو آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ سر اس میں وائٹامنز ہیں، اس میں معدنیات ہیں، منرلز ہیں. وائٹامن کی ہم بے شمار گولیاں، آپ نے پہلے نام لیے، ہم بے شمار کھاتے ہیں. اب تو فارمیسی میں ایک پورا علیحدہ سیکشن بن گیا ہے کہ یہ وٹامن ای ہے، یہ بی کے یا اس طرح کی ہے. تو آپ یہ سبزیاں کھائیں تو آپ کو یہ نیچرل قدرتی کی طرف، اب نیچرل آرگینک ایگریکلچر کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو آپ قدرتی یہ معدنیات لیں، قدرتی وٹامن لیں. اس کے علاوہ آپ یقین مانیں کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت ہیں، اور اینٹی آکسیڈنٹ وہ ہیں جو جتنے بھی آپ کے معدے میں غبار ہوتا ہے، جتنے بھی اس طرح کی آکسیجن کے جو آکسیڈیشن جو ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے آپ سبزیاں کھائیں. تو یہ تو ان کی اہمیت ہے. اور اگر یہ خالص ہوں تو ان چیزوں کی ڈبل ہو جاتی ہے اس کا فائدہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی اہمیت کو، پھر یہ بجٹ کا آپ نے پہلو لیا، پھر صحت کا پہلو لیا، یہ سارے دیکھتے ہوئے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ہر سال کی طرح اس طرح بھی سردیوں کی سبزیوں میں گاجر، مولی، شلگم، پالک، میتھی، سلاد اور گوبھی، سرسوں، اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے حافظ صاحب کہ کوئی ایسا بیج نہ ڈالا جائے جس کی پہلے پنیری بنا کے پھر کاشت کیا جائے، تاکہ ڈائریکٹ لوگ بیج کاشت کریں اور وہ 5 مرلے کی سبزی، کم از کم یہ 8 سبزیاں ہر وقت 5 مرلے اویلیبل رہتی ہیں. گوانڈی بھی لے سکتے ہیں، تعلقات آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے میں نے عرض کیا. اسی طرح سر آپ نے تعلقات بہتر بنانے کی بات کی ہے. ایک تو وہ تعلقات ہیں جو میرے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، ایک وہ تعلقات ہیں جو گھر میں میاں بیوی کے ساتھ ہیں. وہ اگر بجٹ جو ہے وہ اس طرح جا رہا ہوگا اور تو خاوند بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض ہوگا اور بیوی شوگر کے مریض ہوگی. تو یہ تو ایک بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ گند بلا بھی مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے بچوں کو خوراک بھی اچھی دی ہے، میرے گھر میں بھی تعلقات اچھے ہیں اور میرے محلے میں بھی تعلقات اچھے ہیں. اب اس کو لگانا کیسے؟ گھر میں اب ریٹائرڈ حضرات کی بھی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز چاہیے. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ بیج آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے آپ سے لے لیا اس گورنمنٹ ریٹ کے اوپر جو کار خیر آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ جی حافظ صاحب، ہم نے اس کی اہمیت اور بڑی خوبصورت پکچر ہم نے لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے، اور اس میں کوئی ذرا بھی دروغ گوئی نہیں ہے. بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. تو اب میں جو سب سے بنیادی بات ہے بھی اگر بندہ سیڈ لے لیتا ہے تو اس کو اگانا کیسے، اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اس میں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 مرلے جگہ ہے یا 2 مرلے جگہ ہے یا 1 مرلہ جگہ ہے، فلیٹ ہے، اس میں آپ اس کو زمین کی تیاری کریں، اچھی طرح اس کو کھود دیں، پھر اس میں فارم یارڈ مینیور ڈالیں یا اس میں یہ کمپوسٹ ڈالیں، یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس آرگینک میٹر ہے وہ اس میں ڈالیں تاکہ زمین کی اصلاح ہو جائے، زمین اچھی ہو جائے. اور پھر اس میں کیاریاں بنا کے اور بیج بو کے آپ اس کو پانی لگا سکتے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ اگر آپ پانی کی اور زمین کی شورٹی دیں تو سبزیاں انتہائی اچھی، صحت مند، ایون بیماریاں بھی اس پہ نہیں آتی. اگر صحت مند سبزی ہو تو کیڑے بھی نہیں آتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ فلیٹس میں رہتے ہیں، آپ ملٹی سٹوری میں رہتے ہیں، یا آپ کے پاس بہت زیادہ رقبہ نہیں ہے گھر کے آگے یا پیچھے، تو آپ سارے برتن جتنے بھی آپ تگاری، بالٹی، پلاسٹک کی، پھر کریٹس جو ہیں یہ فروٹ والے یا پلاسٹک کی جو فروٹ کے کریٹس ہیں، اس کے علاوہ گرو بیگز اب آ گئے ہیں مارکیٹ میں، اور وہ بڑے سستے داموں، 500 روپے کا ایک گرو بیگ ملتا ہے جو تقریباً 7-8 سال آپ کا چل جاتا ہے. اس میں مٹی بھریں اور اس میں کاشت کریں. اس کے علاوہ آپ اس کو نا بطور خوبصورتی، جس طرح پھولوں کی کیاریاں بناتے ہیں یا گراس کی کیاریاں بناتے ہیں، تو آپ رنگ برنگی سبزیاں، مثلاً بینگن کے مختلف کلر، پھر گوبھیوں کے مختلف رنگ ہیں، یہ بیل پیپر جو ہے جس کو شملہ مرچ بھی کہتے ہیں، اس کے رنگ بڑے خوبصورت ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے، تو واقعی اس کے شملہ مرچ کے بھی رنگ اتنے ہی ہیں. اب تو یہ جو لال مرچ ہے اس کے بھی رنگ آ گئے ہیں.
اس کو بیگن کے رنگ آ گئے ہیں، پھر گوبھی کے، پھر سلاد کے بہت سارے رنگ آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ترتیب میں لائنوں میں لگائیں تو آپ کو بہت دو چیزیں ملیں گی، ایک خوبصورتی ملے گی اور ایک آپ کو سبزی ملے گی اور آپ کی صحت بہتر ہو، اور ایک من کو شانتی بھی ملے گی. ہاں من کو شانتی، یہ بہت بڑی بات ہے. اس میں اگر من کو شانتی مل جائے تو حافظ صاحب تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی. میرا سوال آخری ہے، اور یہ میں نے امریکہ میں دیکھا ہے، میرا بیٹا وہاں پر رہتا ہے، اور وہ جو ہم کچن گارڈننگ کی بات کر رہے ہیں، وہ کچن ویسٹ جو ہے وہ ایک پلاسٹک کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. اب کچن ویسٹ میں یہ ہے آلو کا چھلکا، وہ بینگن کی اوپر والی کدو کا چھلکا، مطلب جو بھی وہ آپ نے اس کی اتاری ہے، اور وہ ایک کمپنی والے آ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور بعد میں جتنا اٹھا کر لے کر گئے اتنا ہی کمپوسٹ جو آپ اس کا ہم وزن واپس کریں، اس کا ہم وزن واپس کریں گے. یہ ہمارے کراچی والے، لاہور والے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ حافظ صاحب یہ پچھلے سال میں میری بہت سی خواتین سے بات ہوئی تھی اس پروگرام کے نتیجے میں، تو اب لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ چھوٹا سا گڑھا یا چھوٹا سا بیگ رکھ لیتے ہیں اس کے اندر رکھ کے، تو اس میں تھوڑی سی اگر آپ اس میں اضافہ یہ کریں کہ آپ اس میں تھوڑی سی یوریا کھاد کبھی کبھی ڈال دی، چٹکی تھوڑا سا ہوا وہ مٹیریل یوریا کھاد ڈال دیں، تھوڑا سا گڑ کا شیرہ ڈال دیں، تو اس سے بیکٹیریا کی پیداوار بڑھے گی اور وہ بہت جلدی مٹیریل تیار ہو جائے گا کمپوسٹ، اور وہ 3-4 مہینوں کے بعد وہ آپ استعمال کرنے کے قابل. 3 باتیں میں نے اور بتانی ہیں کچن گارڈننگ کے بارے میں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کیمیکل کھاد نہیں ڈالنی. آپ نے یہ روڑی، یہ کمپوسٹ یا جو بھی پتوں کا یا جو بھی اس طرح کا آرگینک مٹیریل ملتا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے، پہلی بات. نمبر 2، آپ نے نا کوئی چیز بیماریوں اور کیڑوں کے لیے سپرے نہیں کرنی. آپ دیکھیں 2-4 مرلے میں یا 2-4 گملوں میں آپ کی سبزی ہے تو آپ تتلیاں پکڑ کے مار سکتے ہیں، سڑیاں پکڑ کے مار سکتے ہیں، تو کوئی بندہ سپرے نہ کرے. ہاں البتہ کسی کی کوئی زیادہ سست ہے میری طرح یا کوئی، تو وہ کیا کرے، وہ نیم کا تیل لے کے یا نیم کے جو نمولے ہیں یا پتوں کا ایکسٹریکٹ نکال کے، مرچوں کا ایکسٹریکٹ نکال کے وہ سپرے کرے تو کیڑے اس سے بھاگ جاتے ہیں. نمبر 2، آپ نے نا کوئی چیز بیماریوں اور کیڑوں کے لیے سپرے نہیں کرنی. آپ دیکھیں 2-4 مرلے میں یا 2-4 گملوں میں آپ کی سبزی ہے تو آپ تتلیاں پکڑ کے مار سکتے ہیں، سڑیاں پکڑ کے مار سکتے ہیں، تو کوئی بندہ سپرے نہ کرے. ہاں البتہ کسی کی کوئی زیادہ سست ہے میری طرح یا کوئی، تو وہ کیا کرے، وہ نیم کا تیل لے کے یا نیم کے جو نمولے ہیں یا پتوں کا ایکسٹریکٹ نکال کے، مرچوں کا ایکسٹریکٹ نکال کے وہ سپرے کرے تو کیڑے اس سے بھاگ جاتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے نا وہ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے کہ کوئی بندہ کسی قسم کا جو اس میں اگر کوئی انسیکٹ یا کوئی بیماری بہت زیادہ آ گئی ہے تو آپ پودا اکھاڑ کے باہر پھینک دیں. ایک میسج تمام خواتین و حضرات کے لیے پورے صوبے میں کہ ہر ضلع میں ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحصیل لیول پہ ہے، زراعت افیسر جو ہے وہ مرکز لیول پہ ہے، تو وہاں سے بھی آپ قریبی مرکز سے رابطہ کر کے یہ پیکٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگر کوئی رہ جائے یا کہیں کوئی بندہ بھولا بس رہا جس کو نہ پتہ چلے تو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم بھی اس کو دے دیں گے. بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی مہربانی آپ کی، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. سامعین، یہ پیکٹ آپ کو 150 روپے کے اندر، یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اور یہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں یہ خدائی خدمتگاروں والا کام ہے. آپ نے نیچے ٹیلی فون نمبر چل رہا ہوگا، آپ نے وہاں اپنا ایڈریس لکھنا ہے، آپ نے کتنے آپ کو پیکٹ چاہیے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں ایزی پیسے کے ذریعے اس اکاؤنٹ میں جو ٹیلی فون نمبر پر دیے جائیں گے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے یقین ہے کہ آپ لوگ اس طرف اپنی توجہ کریں گے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں گے، اور پاکستان کو صحت مند بچے آپ دیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.